ہم کو دھمکی دیتے ہیں کہ اویسی اپنے بھاشن میں اس طرح کی بات کرتا ہے. یاد رکھو اسدالدین اویسی کے بھاشن میں کسی مذہب کے خلاف کوئی نہ بات ہوئی نہ کبھی ہوگی انشاءاللہ تعالی. ہاں میرے منہ میں میری زبان ہے, تمہارے باپ کی زبان نہیں ہے کہ میں غلامی کے الفاظ ادا کروں. ہمارے منہ میں ہماری زبان ہے. اللہ نے ہم کو دماغ دیا ہے, سوچنے کا سلیقہ دیا ہے. اللہ نے ہم کو زندہ رکھا ہے. جو لوگ جس نیتا کی یا جس لوگوں کی عوام کی زبان نہیں چلتی وہ زندہ نہیں ہے, وہ مردہ ہے. جو ناانصافی کو دیکھ کر بھی زبان نہیں کھولتے, جو ظلم کو دیکھ کر بھی ان کے آنکھ میں آنسو نہیں آتے, جو بربادی کو دیکھ کر ان کا دل نہیں جلتا, تم انسان نہیں ہو, تم انسانوں کی بستی میں نہیں رہ سکتے. اگر انسان ہو تو حرکت کرنا پڑے گا, زندگی کا ثبوت دینا پڑے گا. اور زندگی کا ثبوت سب سے پہلا یہ ہے کہ آپ ناانصافی کے خلاف آواز کو بلند کریں. وہ آ کر بولیں گے کہ اویسی جذباتی بات کرتا ہے. اویسی کی بات میں نہیں آنا, ایک ہو کر ووٹ دونا. ارے ایک ہو کر ہی تو ووٹ دیے تھے نا سپا کو. یہاں کا ایم پی کون سی پارٹی کا ہے؟ کون سی پارٹی کا ہے؟ بی جے پی کا ہے نا. اب میں آپ سے سوال کر رہا ہوں, آپ تمام سے بھی جو وہاں اور یہاں کھڑے, یہ پولیس نے دیوار کھڑا کر دی. انشاءاللہ تعالی جب ویدھان سبھا کا چناؤ ہوگا تو میدان میں جلسہ ہوگا اور لاکھوں لوگ ہوں گے انشاءاللہ تعالی. اچھا آپ بتائیے کہ آپ نے بی جے پی کو ووٹ دیا پارلیمنٹ کے الیکشن میں؟ دیا آپ نے نہیں دیا. شرماؤ نہیں, ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے, دیا آپ نے. ارے ایسا تو کرو کرو. پھر کیسے جیتا, کیسے جیتا بتائیے نا. کہ ہم نے آپ کو آ کر کہا تھا کہ ہمارے اجینات آ کر آپ کو کہے تھے, تو معلوم ہوا کہ جو سپا کا ووٹر ہے وہ بی جے پی کے مودی کے ساتھ بیٹھ کر چائے پی رہا تھا. آپ کا ووٹ آپ نے تو دیا بی جے پی کو روکنے کے لیے, مگر بی جے پی کیسے جیت جاتی ہے؟ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں, یہ حقیقت ہے جس پر آپ کو غور کرنا ہے. لوگ بہت سے آئیں گے اور آ کر کہیں گے کہ اسدالدین اویسی جذباتی تقریر کرتا ہے, نوجوان اس کی تقریر سے خوش ہو جاتے ہیں. میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ میں یہاں پر اپنی انا کی تسکین کے لیے نہیں آیا ہوں, نہ کبھی آؤں گا. میں یہاں پر اپنی مقبولیت کے جھنڈے گاڑنے کے لیے ہرگز نہیں آیا ہوں. اللہ میری نیت کو جانتا ہے. میں یہاں پر اتر پردیش میں اس لیے آیا تھا, آیا ہوں, اور انشاءاللہ تعالی آتا رہوں گا. اس وقت تک آتا رہوں گا جب تک کہ میرے زندگی کا ایک بہت بڑا مقصد ہے یہ ہے کہ اتر پردیش میں بلکہ بھارت کے ہر اس مقام پر جہاں پر مسلمان بستا ہے وہاں پر ان کی ایک سیاسی لیڈرشپ کو بنائیں گے. اللہ ہماری مدد کرے گا, اللہ کامیاب کرے گا. یہ ہم کو کرنا ہے. آپ نیتا بن سکتے اور آپ نیتا بنیں گے انشاءاللہ تعالی. آپ کو صرف اعتماد کی ضرورت ہے. اپنے حوصلوں کو بڑھا کے رکھیے, اپنے اللہ سے رشتے کو مضبوط کریے, اللہ پر بھروسہ کریے. ڈرنے اور گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے. لوگ بولتے ہیں کہ ہاں یہ تمام ظلم کے واقعات ہوئے ہیں. میں آپ کو بتا رہا ہوں میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں, علماؤں کی موجودگی میں, ذمہ داروں کی موجودگی میں آپ سے بتا رہا ہوں کہ کیا تم نے مکے کی تاریخ کو تم بھول گئے؟ کیا تم مکے کی تاریخ کو بھول گئے؟ کیا تم احد کے میدان کو بھول گئے؟ کیا تم موتا کے میدان کو بھول گئے؟ کیا تم طائف کے سفر کو بھول گئے؟ کیا تم کربلا کے منظروں کو بھول گئے؟ کیا تمہاری تاریخ یہ ہے کہ تم چمن پر چل کر آپ پر آئے ہو؟ نہیں, ہم یہاں پر خاک اور خون کے دریاؤں سے گزر کر آئے ہیں. ہمارے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم مبارک پر اون کی اجڑی ڈالی گئی تھی. طائف کے صبر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر پتھر برسائے گئے تھے. اپنے مبارک خون میں لہو لہان ہو گئے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کعبے کے صحن میں دستدرازی کی گئی. صدیق اکبر کو مارا گیا, اتنا مارا گیا کہ چہرہ نظر نہیں آتا تھا. کیا تم
رکھ دیے جاتے؟ کیا تم نے حضرت سمیہ کی شہادت کو بھول گئے کہ حاملہ تھی اور ظالم نے نیزہ مار دیا؟ کیا تم نے احد کے میدان میں دندان مبارک کی شہادت کو بھول گئے؟ کیا تم نے احد کے میدان میں امیر حمزہ کی شہادت کو بھول گئے کہ جسم پر کفن بھی رکھا گیا تو پیر نظر آتے تو کبھی ہاتھ نظر آتا؟ کیا تم نے بدر کے منظروں کو بھول گئے؟ کیا تم نے کربلا میں نواز رسول کی شہادت کو بھول گئے؟ کیا تم نے دریائے فرات کے کنارے جو اہل بیت کا خون لال ہوا ان کی قربانیوں کو بھول گئے؟ تو پھر ڈرنا کس بات کا؟ یاد رکھو اس دین کی بنیادوں میں ہمارے بزرگوں کا خون ہے. یہ دین اگر قائم ہے تو باصلم بردار نے اس میں قربانی دی ہے. دین خلفائے راشدین نے شہادت دی ہے. تو ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے. اگر کوئی آ کر کہے گا کہ ڈرنا ہے، نہیں ڈریں گے انشاءاللہ تعالی. اگر کوئی اس دنیا میں پیدا ہوتا ہے اپنی ماں کی کوکھ میں 9 مہینے، اگر کوئی بچہ اور بچی رہتی ہے تو وہ اپنا رزق، اپنی زندگی اللہ اس کو لکھ کر بھی جاتا ہے. کوئی میری جان نہیں لے سکتا اس وقت تک جب تک کہ اللہ میں فیصلہ نہ کر لے کہ فلاں وقت پر اسد الدین اویسی مرے گا تو اسد الدین اویسی مرے گا. اگر اللہ کہے گا کہ لاکھوں لوگ اسد الدین اویسی کے خلاف ہو جائیں تب بھی وہ ناکام ثابت ہو جائیں گے تو بھی وہ اللہ کرتا ہے. میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، میں یہ اس لیے آپ سے کہہ رہا ہوں کہ اپنی ہمتوں کو بلند رکھیے. اگر ہمتیں ہیں تو اس کو اور مضبوط کریے. ڈر اور خوف کو، غیر یقینی کیفیت کو اپنے قریب آنے مت دیجیے. یہ ملک ہمارا ہے، یہ ملک ہمارا ہے، یاد رکھو. اس ملک کی آزادی کے لیے ہمارے بزرگوں نے اپنا خون پسینہ بہایا، اپنی جانوں کو قربان کر دیا. مالٹا کی جیلوں میں سزا کاٹی، کالا پانی کی سزا کاٹی علامہ فضل خیرآبادی رحمت اللہ علیہ نے. میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، ہمارے علماء نے انگریزوں کے خلاف جہاد کا فتویٰ دیا تھا، اور جہاد کا فتویٰ دینے کے بعد سیاہی سوکھنے سے پہلے ہمارے علماء نے اپنی جانوں کی قربانی پیش کر دی، نذرانے پیش کر دیے. دلی سے لے کر موجودہ پڑوسی ملک کا جو راستہ ہے ان پیڑوں پر ہمارے علماء کی 1 لاکھ لاشیں لٹکی ہوئی تھیں. کیا تم ان کی قربانیوں کو فراموش کر دو گے ڈر کر؟ کس بات کا ڈر ہے تم کو؟ کس بات کا ڈر ہے؟ ارے ڈر پیدا کرنا ہے تو اللہ کا ڈر پیدا کرو. جس دن ہمارے دلوں میں اللہ کا ڈر اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت پیدا ہو جائے گی، کوئی ڈر تمہارے قریب نہیں آئے گا انشاءاللہ تعالی. یہ لوگ جانتے ہیں ہماری طبیعتوں سے کہ ان کو کبھی بول کر دیکھو، کبھی مار کر دیکھو، کبھی ڈھکیل کر دیکھو، کبھی جیل میں ڈال کر دیکھو، کبھی گولی چلا کر دیکھو. مگر میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، ڈر ڈر کر زندگی نہیں گزارنا ہے. سمویدھان جس کو بابا صاحب امبیڈکر نے بنایا اور سمویدھان کہتا ہے کہ بھارت میں کوئی کسی مذہب کا ہو اس کی جان کی قیمت 1 ہوگی، اس کی جان کی قیمت 1 ہوگی. اگر مسلمان اور دلت ہے تو اس کی جان کی قیمت کسی سے کم نہیں ہے. یاد رکھو، تم اپنی جان کی قیمت نہیں جانتے، تمہاری جان کی بڑی قیمت ہے، تمہاری جان کی بڑی قیمت ہے. اور ہم اپنا خون کو، اپنے نوجوانوں کے مستقبل کو ایسا جانے نہیں دیں گے. ہم اپنے حق کے لیے لڑیں گے. اور ہمارا حق کیا ہے؟ میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ آسمان سے ہم تارے توڑ کر لائیں گے یا چاند سے مٹھی لائیں گے. ہم صرف یہی کہہ رہے کہ نان پارا کی سرزمین پر مندس کا پرچم لہرائے گا، اتر پردیش میں مندس کا پرچم لہرائے گا. اتر پردیش کی ویدھان سبھا میں مندس کے ملے کامیاب ہو کر ودھائک ہو کر جائیں گے. اور جب جائیں گے تو اتر پردیش کی ویدھان سبھا جو برسوں سے تڑپ رہی ہے مظلوموں کی آواز سننے کے لیے، اتر پردیش کی ویدھان سبھا جو ہماری ماں اور بہنوں کے راتوں کی نیند جن کی حرام ہو چکی ہے ان کو راتوں میں آرام سے نیند آنے کے لیے، اتر پردیش کی ویدھان سبھا کے در و دیوار تڑپ رہے کہ مظلوموں کی آواز سنیں. انشاءاللہ تعالی
अब के असेंबली चुनाव में उत्तर प्रदेश की विधानसभा में ये मजलिस के उम्मीदवार जीत कर जाएंगे, मजलूमों की आवाज बनेंगे। अगर जालिम होगा हुक्मरान तो जालिम की आंखों में आंखें डालकर कहेंगे कि अब नाइंसाफी नहीं बर्दाश्त की जाएगी, अब हिस्सेदारी की बात होगी। हम अपना हिस्सा लेकर नानपाड़ा को उत्तर प्रदेश की सबसे बेहतरीन विधानसभा बनाएंगे इंशाअल्लाह ताला। क्या आप हमारा साथ देंगे? क्या आप हमारा साथ देंगे? क्या आप हमारा साथ देंगे? क्या आप तमाम मिलकर वोट देंगे? क्या सब मिलकर पतंग के निशान पर बटन दबाएंगे? तो लगाओ मेरे साथ नारा मिलकर, नारे तकबीर, नारे तकबीर। आवाज में दम है मगर लखनऊ तक योगी के कान तक नहीं पहुंचा। वरना बोलेंगे अब्बा जान की आवाज नहीं आई। जब अब्बा घर में पुकारते तो पूरा घर हिलता नहीं हिलता? हिलता है ना। तो मेरे अजीज दोस्तों, वो आवाज आपको वोटिंग के दिन निकालना, जबान से नहीं अपने इस उंगली से दबाकर मशीन पर पतंग का निशान जहां नजर आएगा बटन दबा दबा कर आप मजलिस को कामयाब करेंगे। ये कामयाबी आपकी होगी, ये कामयाबी आपके इत्तेहाद की कामयाबी होगी, ये कामयाबी आपके सियासी शऊर की कामयाबी होगी, ये कामयाबी मुस्तकबिल में नाइंसाफियों के खात्मे की कामयाबी। मिल्लत टाइम्स को आपकी जरूरत है, हमारी आप माली मदद करें। हर महीने सिर्फ 100 रुपये और 1 साल के लिए 1 साल सिर्फ 1000 रुपये। रकम भेजने के लिए यहाँ दिए गए फोन पे, गूगल पे और पेटीएम नंबर का इस्तेमाल कर सकते हैं।